باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد۔ ایک بہت ہی عمدہ حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی، جس میں حضرت امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: ثلاثۃ یدخلہم اللہ جنۃ بغیر حساب وثلاثۃ یدخلہم اللہ النار بغیر حساب۔ تین آدمی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا، اور تین آدمی ایسے ہیں کہ جن کو بغیر حساب کے اللہ جہنم میں داخل کرے گا۔ پوچھا گیا فرزند رسول، وہ تین جنتی کون ہیں کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ امام علیہ السلام فرمایا: اما الذین یدخلہم اللہ الجنۃ بغیر حساب فامام عادل وتاجر صدوق وشیخ افنى عمرہ فی طاعت اللہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا وہ رہنما کہ جس نے اپنی رعیت سے عدل کیا ہو، انصاف کیا ہو، ایسا حاکم کہ جس نے اپنی حکومت میں عدل و انصاف سے کام لیا ہو، یقیناً یہ آدمی وہ ہے کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ دوسرا امام فرماتے ہیں تاجر صدوق، ایسا تجارت کرنے والا کہ جو اپنی تجارت میں جھوٹ کو دخل نہیں دیتا، یعنی ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ کے ذریعے سے روزی کماتا ہے، یہ بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اور تیسرا امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: شیخ افنى عمرہ فی طاعت اللہ، ایسا بزرگ کہ جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری ہو، یہ آدمی بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ پوچھا گیا فرزند رسول، وہ تین لوگ کہ جو جہنم میں بغیر حساب کے جائیں گے وہ کون ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا: اما الثلاثۃ الذین یدخلہم اللہ النار بغیر حساب فامام جائر وتاجر کذوب وشیخ زان۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا ظالم حاکم جس نے اپنے دور حکومت میں رعیت پر ظلم کیا ہو، رعیت کے حقوق کا لحاظ نہ کیا ہو، بغیر حساب کتاب کے جہنم میں داخل ہوگا۔ اور دوسرا وہ تاجر کہ جس نے جھوٹ بول کر تجارت سے نفع کمایا ہو، اپنی اس نے روزی حرام کی ہو کہ جس نے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتا رہا ہے، وہ بھی بغیر حساب کتاب کے جہنم میں چلا جائے گا۔ اور تیسرا وہ آدمی کہ جو بزرگ ہو گیا ہو، جس کی ریش سفید ہو چکی ہو، لیکن ابھی تک وہ بدکاری میں مصروف ہو اور لوگوں کی عزت کو لوٹتا ہو۔ شیخ زان، یعنی زانی بزرگ، یا سفید ریش ہو گئی ہے، ابھی تک اس کو لوگوں کی عزتوں کا خیال نہیں ہے، وہ بھی بغیر جہنم کے داخل ہوگا، بغیر حساب کتاب کے جہنم میں داخل ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس حدیث مبارکہ سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور ایسے اعمال سے بچنا چاہیے کہ جو جہنم کا باعث بنتے ہیں۔